نواز رانجھ صاحب جی. بہت شکریہ جناب اسپیکر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. جناب اسپیکر، ہمارے ملک میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جناب اسپیکر پارلیمان کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ ٹریجری بینچز کی پالیسیز کے اوپر اپوزیشن بینچز اعتراض کریں، تنقید کریں. ان کی غلطیاں جو ہیں حکومت کی، ایگزیکٹو کی، ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں. ان کو وہ وعدے یاد دلائیں جو وعدے 2013 سے لے کے 2018 کے عرصے کے دوران ان کے پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کے قائدین نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیے تھے. جناب اسپیکر، اس چیز پہ برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے ہے. کیونکہ اس اصلاح میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پاکستان کی 22 کروڑ عوام جس کے ہم پورے پاکستان کے تمام اداروں میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ترجمان پارلیمان ہے، اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا بھی جناب اسپیکر وہی رول ہے جو ٹریجری بینچز کا ہے. اور میں پچھلے کئی دنوں سے یہ دیکھ بھی رہا ہوں، محسوس بھی کر رہا ہوں کہ کئی چیزیں غلط بیانی اور میں سمجھتا ہوں اخلاقیات سے گری ہوئی بات، گریس سے گری ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اس طرف سے ہو چاہے وہ اس طرف سے ہو. لیکن ہمیشہ حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے. ٹالرنس، جمہوریت کا پہلا سبق ایک سیاسی ورکر کو سکھایا جاتا ہے ٹالرنس کا، صبر کا. قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کر کے اگر ہم آپ کو تنقید کرتے ہیں اور تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں تو جناب اسپیکر وہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے 99 اسم شریف کے نیچے کھڑے ہو کے آئین کے آرٹیکل 65 کے نیچے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہے، اور اس حلف میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے. اس حلف میں کہا ہے کہ ہم اس کی پروٹیکشن کریں گے، ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے. اور اس دفاع میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تنقید کریں. جناب اسپیکر، یہاں پہ ریاست مدینہ کی تو بات کی جاتی ہے. ریاست مدینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں ریاست مدینہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو. لیکن تقریروں سے ریاست مدینہ نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو عمل کریں. تقریروں سے پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، پاکستان عمل سے آزاد ہوا تھا، تحریک سے آزاد ہوا تھا. آئی ایم ایف کا جو یہ بجٹ ہے، میں تو اس کو آئی ایم ایف بجٹ کہوں گا، اور موجودہ حکومت گوز ود آؤٹ سیئنگ پچھلے 2 عرصے کے دوران دس از دا 4th بجٹ، دس از دا 4th بجٹ آف دا پریزنٹ گورنمنٹ. اینڈ انفارچونیٹلی یہ بجٹ بھی پاکستان کے منتخب لوگوں نے نہیں بنایا. ڈاکٹر حفیظ شیخ کون ہیں؟ اور یہاں پہ بات ہوئی خواجہ آصف صاحب، ہمارے پارلیمانی لیڈر صاحب نے جو فرمایا وہ درست کہا کہ پاکستان کو کیا وہ لوگ چلائیں گے جو عوام جن کو منتخب کر کے اس 22 کروڑ لوگوں کے ایوان میں بھیجتی ہے، کہ سلیکٹڈ لوگ پاکستان کو چلائیں گے؟
مجھے یہ پاکستان کا آئین ہے، اس میں دکھا دیں کہ کہاں مشیر وزیر اعظم کا اس بات کو جواب دے ہے، کہیں جواب دہ نہیں ہے۔ مجھے دکھا دیں آئین پاکستان میں کہ پاکستان کا جو ایک مشیر ہے وزیر اعظم کا، کیا اس نے اس آئین کے ساتھ پاسداری کا، اس آئین کی حفاظت کرنے کا، اس 22 کروڑ عوام کا دفاع کرنے کا اس نے حلف اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ وہ لوگ ہمارا بجٹ بناتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ لوگ، ہم لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، راتیں لوگوں کے گھروں میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہوتے ہیں، دن رات 24 گھنٹوں کی کیمپینیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تو کابینہ میں بٹھایا نہیں جاتا۔ میں ہمدردی رکھتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان الیکٹڈ لوگوں کے لیے جو کہ سلیکٹڈ کے غلام بن گئے۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے بجٹ میں دیکھیں کہ ایجوکیشن، کسی بھی معاشرے میں تعلیم کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ تعلیم کا بجٹ جو کہ ہماری نواز شریف کی 90 ارب تھا، اس کو ہم سکویز کر کے 77 اور پھر 83 تک لے کر آئے۔ تو تعلیم کے بارے میں ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو وہ بھی کم ہوا، وہ بھی 35 ارب سے 30 پہ آیا۔ قائد اعظم، جناب اسپیکر، جن کی یہ تصویر آپ کے اور ہم سب جن کو مخاطب کر رہتے ہیں، ہمارے قائد ہیں، قائد ملت ہیں، قائد اعظم نے کیا فرق پایا تھا اپنے صدارتی خطاب میں، جو انہوں نے پنجاب مسلم فیڈریشن کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کے بارے میں کہا؟ There are at least 3 main pillars which go to make a nation worthy of possessing a territory and running the government. One is education. Without education, you are in the same position as we were in this pandal last night in darkness. With education, you will be in the same position as you are in this broad daylight. Next, no nation and no people can ever do anything very much without making themselves economically powerful in commerce, trade and industry. تو ہم نے تو اپنی تعلیم کا ہی گلا گھونٹ دیا۔ اس قوم کا، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ تو اگر ہم نے اپنے ایجوکیشن کا ہی گلا دبا دیا، اس کا بجٹ سکویز کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی یہ ہوا۔ میں ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک کمیشن بنائیں، میں اس پہ بھی آؤں گا کہ میرا مطالبہ ہے کہ غلط اعداد و شمار دینا اس ایوان میں اس آئین کے ساتھ غداری ہے، جس کا حلف اٹھا کے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں پاکستان کو سلیکٹڈ لوگوں سے بات چلوائیں، کیونکہ انہوں نے آئین کے ساتھ پاسداری کا حلف ہی نہیں اٹھایا، وہ ہمارا بجٹ بنا رہے ہیں۔ اگر وہ غلط اعداد و شمار دیں گے تو ان کو کہاں پہ ہم جا کے پکڑیں گے؟ آپ کو، مجھے تو پکڑا جا سکتا ہے، ہمیں تو پاکستان، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا جائیدادیں سب کچھ پاکستان میں۔ تو ہم ان لوگوں کے ذریعے اپنے بجٹ مت بنوائیں جو چیٹ کریں اس ہاؤس کو، جو اعداد و شمار کو چھیڑیں۔ جناب اسپیکر، سی پیک، جب سی پیک کے بارے میں، جو پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین افیئرز کے ایکسپرٹس ہیں، اگر آپ ان سے کبھی یہ گفتگو کریں تو کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور اسٹریٹجک لوکیشن سب سے بڑا ایسٹ ہے کیونکہ اس کو ہم سٹرینگتھن اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اکنامک روٹ کی طرح لیے استعمال کریں۔ سی پیک واز دا کی، conceived by the opposition parties, implemented by the opposition parties. ہم نے اس سی پیک کا گلا گھونٹ دیا۔ جتنے پیسے ریلوے کے ML1 پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے، اتنے میں تو ریلوے کا جو ٹریک ہے وہ سکھر تک بھی نہیں پہنچے گا جناب اسپیکر،
اور بی آر ٹی کو ہم نے 100 ارب روپے دے دیے. کرپشن جہاں پہ ہوئی ہے, لوٹ کسوٹ کی کہانی ایک داستان ہے. ہم نے ML1 کو صرف اور صرف اس بجٹ میں 24 ارب روپے دیے, جو کہ انٹر پروونشل پروجیکٹ ہے جس سے سی پیک ریوائیو ہوگا. سیم از دا کیس وتھ ڈیمز. ڈیمز کے لیے یہ کہنا کہ ڈیمز بن رہے ہیں یا بنیں گے, دیکھنا یہ کہ ڈیمز کے لیے پیسے کتنے ریزرو کیے گئے ہیں. آج تک ہمیں اس ڈیم فنڈ کا تو نہیں بتایا جا رہا کہ وہ ڈیم فنڈ کہاں پر گیا ہے. وہ ڈیم فول ہو گیا ہے, اور وہ ڈیم فنڈ اکٹھے کرنے والے جو لوگ ہیں آج وہ کہاں ہیں, اور وہ ڈیم فنڈ کا پیسہ کہاں پر گیا ہے جو کہ ڈیم بنانے کے مقصد کے لیے اس قوم سے لیا گیا. میرا مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے پارلیمانی, جو یہ دیکھے کہ وہ اربوں روپے جو اکٹھے کیے گئے پوری دنیا میں پیسے کہاں پر گئے. وہ اوورسیز پاکستانی کا پیسہ تھا, پاکستانیوں کا پیسہ تھا, وہ اربوں روپے کہاں پہ گیا. اور اب کرونا فنڈ بن گیا. جو ڈیم فنڈ کا حال ہوا ہے جناب اسپیکر, کیا وہی کرونا فنڈ کا بھی حال ہوگا. پتہ لگا کرونا فنڈ کے پیسے اٹھا کے آئی پی پیز کو دے دیے. جناب اسپیکر, یہ غیر آئینی ہے. جس مقصد کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں عوام سے, اس مقصد پہ ہی خرچ کیے جاتے ہیں. اس پہ لاتعداد فیصلے ہیں عدالتوں کے, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. ٹیکس شارٹ فال 600 ارب روپے کا ایک دفعہ شارٹ فال ہوا, تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک صاحب نے ہائی لائٹ کیا, تو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپینیں چل گئیں. ٹیکس شارٹ فال ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے. ٹیکس شارٹ فال کی ایک سمری ہمارے پاس یہ موجود ہے. یہ جو فیڈرل بجٹ کی بجٹ ان بریف ہے, اس کے پیج نمبر 9 پہ پتہ لگتا ہے ہمارا انکم ٹیکس جو ہے اس میں ہزاروں اربوں روپوں کا کمی واقع ہوئی ہے. کیپٹل ویلیو ٹیکس میں ہوئی ہے, سیلز ٹیکس میں ہوئی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں ہوئی ہے, کسٹم ڈیوٹی میں. کون کون سے ہیڈ کی بات کروں جہاں پہ ٹیکس کا شارٹ فال ہے. ہماری جی ڈی پی جو ہے جناب اسپیکر مائنس میں. آن گاڈز گرین ارتھ نیور لسن دس کہ کسی ملک کی جی ڈی پی مائنس میں چلی جائے. 5.8 پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا, جس کو یہ کرپٹ کہتے ہیں. وہ نواز شریف 5.8 پہ چلا گیا, یہ اب اس کو -2 پہ لے کر آئے, -4 پہ ابھی مانا ہوا ہے. یہ -4 بھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر, یہ -2 پہ آئے گا. میری تو دعا ہے, ہم تو دعا کریں گے کہ پاکستان کی عوام کا بھلا, کیوں نہ یہ اچھی فگرز دیں, اچھے سکورز دیں, ڈیلیور کریں. کیونکہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ نا, پاکستان کی عوام کا بھلا ہو جس سے بھی ہو, پر بھلا تو ہو. پر کیپٹا انکم 1600-1700 ڈالر پہ تھی, 1100 پہ آ گئی. بجٹ ڈیفیسٹ 4300 سے بڑھتا 2300. سرکولر ڈیٹ پہ جناب اسپیکر دیکھیں 1200 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. 2400 ارب. وہ کہتے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, لوگ کہتے چاہے وزیر اعظم کرپٹ ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہون کیڑا وزیر اعظم ہے؟ اس کا مطلب آپ کی بات درست تھی کہ اگر وزیر اعظم کرپٹ ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے جو ٹیکس لوگ نہیں دے رہے وزیر اعظم کرپٹ ہے. یہ آپ کی کہی ہوئی باتیں ہیں, جو ہمارا فرض ہے آپ کو یاد دلائیں, آئینہ دکھائیں. اپوزیشن کا رول ہے, آئینی رول ہے, اس پہ غصہ مت کریں. میں آپ کو ویڈیو کے ہزاروں کلپس پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ باتیں کی گئی ہیں. انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہمیں کہا جاتا ہے اسٹیل ملز آپ کی وجہ سے بیٹھ گئی. 1400 ارب کا خسارہ تھا, 2800 پہ چلا گیا. کیا بنا انسٹیٹیوشنز کا؟ ادارے تو آپ نے بنانے تھے نا. سندھی ٹوپی اجرک پہن کے اسٹیل ملز کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جناب اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اب جائے نا ذرا اسٹیل ملز, وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا آپ چلا کے دکھائیں گے. اور اس اسٹیل مل میں بھی جناب اسپیکر میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ ٹرانسپیرنسی انشور کریں. ٹھیک ہے جو ایسے ادارے جو کام نہ کر رہے ہو, ہمارے بجٹ پہ وزن ہو, ٹھیک ہے, ہمیں ان سے we should siphon them off, لیکن ٹرانسپیرنسی کریں. ابھی بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ قریبی دوست ہیں جو اس کو لینا چاہتے ہیں. اور زلفی بخاری کا جس طرح اس میں رول ہے, who is he? زلفی بخاری تو پاکستانی نیشنل بھی نہیں ہے جناب اسپیکر. he is a British national. he is under oath of loyalty with the Queen, not under the oath of loyalty with Pakistan or with this constitution of Pakistan.
ہم نے اس بندے کو ان کمیٹیز میں بٹھا دیا ہے جو پاکستان کا شہری بھی نہیں ہے, جس نے حلف بھی نہیں اٹھایا پاکستان سے وفاداری کا. آپ کی طرح میری طرح نہیں ہے, ہم ڈھونڈیں گے. اس پہ جناب اسپیکر میں زراعت پہ بھی بات کروں گا. یہ ٹڈی دل جو یہ جب شروع ہوا تو پچھلے سال کی تقریریں نکالنے آن ریکارڈ ہے, جب کہا جاتا تھا کہ اسپرے کر دیں, جب عمان سے چلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ عمان سے چل پڑی ہے ٹڈی, اور آئے گی بلوچستان کے راستے سے ہوتی, ایران سے, مڈل ایسٹ سے ہوتی پاکستان آئے گی, اور جن جن صوبوں میں جائے گی سب کو پتہ ہے. وہ کم از کم وہ ٹائیگر فورس ادھر بارڈر پہ کھڑی کر دیتے, ویلی جو پھر رہی ہے ٹائیگر فورس, اس سے ٹڈیاں بگوا دیتے. لیکن وہ جو ٹڈی دل ہے وہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ کے بجٹ سے وہ ٹڈی دل کا خاتمہ ہو سکتا تھا اس وقت. دیکھیں جناب اسپیکر, یہ اللہ کا امر ہے, اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام اور پلان ہوتا ہے وہ سب پلان سے بڑا ہوتا ہے. یہ ٹڈی دل کیوں نہیں جا سکی بلوچستان میں, برف باری ہو گئی, یہ واپس جاتی ہے. وہ چولستان میں رہی, اس نے انڈے دیے. 1 سال یہاں پہ لوگ روتے رہے, پیٹتے رہے کسان, سندھ گورنمنٹ رولا ڈالتی, شور کرتی رہی کہ واپس اسپرے کریں. کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ کام کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا, اور وہی کیا اس کا رزلٹ نکلا کہ 200 ارب روپے کی پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچا ہے. پاکستان میں قحط پڑ سکتا ہے. یہ ایک سیریس ایشو تھا. کسانوں کے لیے کیا رکھا ہے اس بجٹ میں؟ کبھی اولے پڑ رہے ہیں, کبھی طوفان آ رہے ہیں. وہ میرے بھائی سیال صاحب 2 نمبر سپرے کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جو تو گورنمنٹ ہی 2 نمبر ہوئے تو پھر کیا بنے گا ادھر باقی کام؟ آپ سپرے کو رو رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ وہاں پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں جہاں پہ کسی کا حق مارا گیا ہو, اور میرا یقین ہے اس چیز میں کہ جب بھی آپ کسی حقدار کا حق ماریں گے وہاں پہ برکت نہیں ہوگی. جناب اسپیکر, جب سے موجودہ گورنمنٹ آئی ہے, چاہے کپاس ہو, گندم ہو, کوئی بھی فصل ہو, گنا ہو, آپ اٹھا کے دیکھ لیں زراعت کا گراف ڈاؤن ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت لے لی ہے. یہ برکت وہیں سے جاتی ہے جہاں پہ کسی حقدار کا حق مارا گیا ہو. جناب اسپیکر, پورے ایک تو قائد اعظم کو ہم قائد ملت کہتے ہیں. جب سے موجودہ حکومت آئی ہے, موجودہ وزیر اعظم آئے, میں ان کو کہوں گا یہ تو قائد قلت ہیں. قائد ملت تو سوال, وہ تو عظیم ہستی ہے جو اوپر بیٹھی ہے, لیکن قائد قلت جب سے آئے پاکستان میں کون سی چیز ہے جو مل رہی ہے؟ کھاد سے لے کے پیٹرول سے لے کے دوائیوں تک ہر چیز جو ہے وہ مسنگ ہے. ہمارے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آج ہم اسمبلی کے اجلاس میں اپنی سب اپوزیشن میں بھی بیٹھے لوگ, ٹریجری میں بیٹھے لوگ لائف ایٹ رسک کر کے آئے. آپ کی بڑی مہربانی, اسپیکر صاحب کی بہت مہربانی کہ لائف ایٹ رسک ہے. یہ جو ہمارے ملازمین بیٹھے ہیں یہ بیچارے لائف ایٹ رسک پہ آئے ہیں فار دا سروس آف دس نیشن, فار دا سروس آف پاکستان. ہمیں ان کی سیلریز کو, خاص طور پہ آج کے دنوں میں جو گورنمنٹ امپلائیز اپنے فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں, ان کی سیلریز کو ہمیں بالکل انکریز کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس ایوان سے کہ سیلریز جو ہیں امپلائیز کی وہ بڑھائی جائیں. جناب اسپیکر, احتساب کا عمل ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں بالکل اکاؤنٹیبلٹی کریں بٹ اکراس دا بورڈ کریں, بٹ اکاؤنٹیبلٹی, if accountability becomes victimization, it affects economy. آپ کا ٹائم. جناب اسپیکر, 2-3 منٹ. میرے پارلیمانی لیڈر بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. دیکھیے جناب اسپیکر, اکاؤنٹیبلٹی جب وکٹمائزیشن بنتی ہے تو نقصان ہوگا. اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کل آپ لوگ نہیں بچیں گے اس اکاؤنٹیبلٹی کے عمل سے. کل جب ہم بھی ان بینچز پہ بیٹھے تھے ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی, اور اس غلطی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کا کردار تھا کہ جب پارلیمانی کمیٹی بنی اور بل فائنل ہوا تو اپنے ممبرز واپس کر لیے. اعظم سواتی صاحب کو بھی واپس لے لیا, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی واپس لے لیا, اور ڈاکٹر شیری مزاری کا نام ڈال دیا گیا تاکہ بل لیٹ ہو. جناب اسپیکر, کب تک پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ ہوتی رہے گی؟ کب تک ہم اپنے 22 کروڑ عوام جس بات پہ لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہیں گے؟ یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا عمل, اپنے آئین کے حلف کے خلاف جانے کا عمل, اللہ تعالیٰ کے 99 نام کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے کا جو عمل ہے کب تک جاری رہے گا؟ نواز شریف,
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, लंबी फहरिस्त है, एहसन इकबाल। कुछ भी नहीं मिला तो 15 किलो हेरोइन डाल दी। कभी इतना भी जुल्म हुआ है? अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह से भी डर खत्म हो गया क्या? साद रफीक, सलमान रफीक, कामरान माइकल, फवाद अहमद, आहा चीमा, हाफिज नुमान, और जनाब स्पीकर इंटरेस्टिंगली 80% लोग हैं मेरे समेत जिनको नैब के नोटिस सर्व हुए हुए, इंक्वायरीज भुगत रहे हैं। डराया जाता है इस ऐवान में आने से पहले, हक की बात करने से पहले, सच बोलने से रोका जाता है। कब तक हम इन जुबानों को बंद कराएंगे? कब तक हकीकत पे पर्दा डालेंगे? जनाब स्पीकर, मुझे तो आज वो एक शेर याद आ रहा है, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। मैं तो जनाब स्पीकर इसमें यकीन रखता हूं, अपने आइन के साथ वफादारी का, आइन की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का मैं जिक्र करता रहूंगा, उसकी जंग लड़ता रहूंगा। और मैं ये आप मेरे सारे मुंतखब लोग मेरे भाई, मैं एहतराम करता हूं, आप उस अमल में से ना गुजरे जिसमें से हम लोग गुजर के आए। मेरा एहतसाब ये दूसरी नस्ल का एहतसाब हो रहा है। पहला एहतसाब मुशर्रफ के दौर में हुआ, 2 साल मेरे वालिद को जेल में रखा गया। अब दूसरी नस्ल का एहतसाब शुरू हो गया। कसूर क्या है? आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती का बात करते हैं, वफादारी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। यह कब तक अमल रहेगा? खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतसाब ब्यूरो बना था। जनाब स्पीकर, यह केस है, आपको मैं बता रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन का लेटर कब तक छुपेगा? हम तो कोशिश करेंगे कि यहां से कोई इंतकाम की उस गुस्से में ना आए। एहतसाब ब्यूरो के का चेयरमैन, जनाब स्पीकर, मुझे थोड़ा सा ये आपकी भी बेहतरी है, ये इस अवान की बेहतरी है कि हम कानून साजी करें। बीआरटी का प्रोजेक्ट देख लें, मालम जबा का प्रोजेक्ट देख लें, ग्रेनाइट की माइंस का प्रोजेक्ट देख लें, बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट देख लें, शुगर स्कैम देख लें। जहांगीर तरीन तो हमने बाहर भगा दिया। मेडिसिन, अकरम कियानी, आमिर कियानी साहब से मिनिस्ट्री तो ले ली, क्या बना उस इंक्वायरी का? वो पड़ी हुई इंक्वायरी कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज में है। दवाइयां पाकिस्तान में रुपए रुपए महंगी होगी, लेकिन आप ठीक है, जिसने करप्शन की वो भुगते, लेकिन इसको एहतसाब को, अमल को इंतकाम की तौर पे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कल जनाब स्पीकर ये फंदा हर जमहूरी तौर पे इलेक्टेड आने वाले बंदे के गले के खिलाफ, गले में पड़ेगा। जनाब स्पीकर, बस एक मैं अब खत्म करता हूं, मैं एनएफसी अवार्ड पे बात करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, हुकूमत पाकिस्तान 12 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन करती है। यह गैर आईनी नोटिफिकेशन है। मुशीर का लफ्ज इस पाकिस्तान की आइन की किताब में नहीं है। क्या हमने ये पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलाना है, या हमें फैसला करना होगा कि क्या हमने जो इस आइन से वफादारी का, इन 99 अल्लाह के नाम के नीचे खड़े होकर हलफ दिया कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएंगे? क्या हम अल्लाह ताला की वो बात जो कही हुई है कि झूठे पे लानत, क्या हम वो लानत लेना चाहते हैं और ये हलफ की खिलाफवर्जी करना चाहते हैं? इस आइन में कहीं नहीं लिखा कि मुशीर नेशनल फाइनेंस कमीशन का मेंबर होगा। इस आइन में नहीं लिखा हुआ कि मुशीर नेशनल फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन होगा। वही तो मैं रोता हूं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है। ये हमने वो तमाम चीजें नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबों से छीनने की कोशिश की हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अलाउ नहीं करती। जो मसाइल हम एनएफसी के थ्रू जो इस नोटिफिकेशन में हमने डाल दिए, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का कितना इजलास हमने बुलाया? हर हुकूमत के ऊपर 90 दिन में एक इजलास बुलाना जरूरी है। जनाब स्पीकर, जब से मौजूदा हुकूमत आई है 2018 में सिर्फ एक इजलास बुलाया गया, 2019 में एक इजलास बुलाया गया और 2019-20 में अभी तक इजलास ही नहीं बुलाया गया। शुक्रिया। क्या ये आइन की खिलाफ बोले दें? सूबों को साथ लेके फैसला करें। सूबे वफाक की इकाइयां हैं। क्या हमने 71 से सबक नहीं सीखा?
کیا ہم نے ابھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا؟ یہ 73 کا آئین اس لیے بنایا تھا کہ 71 میں ہم سے غلطی ہوئی تھی. یہ چیزیں اس کے بیچ میں اس لیے ڈالی گئی تھی، مشترکہ مفادات کونسل، نیشنل اکنامک کمیشن، نیشنل فائنانس کمیشن، تاکہ سب مل کے بھائی اکٹھے فیصلہ کریں. تھینک یو جی. لیکن جناب اسپیکر بس میں اب وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر جو ہمارے تحفظات اس الیکشن پہ، اس رزلٹ پہ، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں، آئین کی بالادستی کریں. کل یہ آئین آپ کا محافظ ہوگا. اگر آج اس آئین کی بالادستی نہیں کریں گے تو یہ آئین آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. میں اسی الفاظ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو جی.